العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ اعراف کی تلاوت اور تفسیر جاری ہے اور تقریباً 176 آیات ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی وہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ جن لوگوں نے گناہ اختیار کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کی، ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی، تو وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کفار کی، ایسے مشرکین کی سختی کے ساتھ مذمت فرمائی ہے۔ لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر انسان اپنے بارے میں غور و تفکر کرے کہ اگر کوئی میں برائی کر رہا ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یا معاذ اللہ ذات باری تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، نقصان اگر ہے تو وہ خود ہمارا ہے۔ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں کیونکہ اس کا بدلہ میدان محشر میں ہمیں برا ملے گا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذمت والے کلمات کا مصداق بننے کے بجائے ان کلمات کا مصداق بننے کی کوشش کرے کہ جو مدح اور ثنا والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے، یعنی ہدایت والا ہے۔ ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے تو وہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب ہم گمراہی کی نسبت کرتے ہیں تو معاذ اللہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص سیدھا راہ ہدایت پر جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے اسباب پیدا کر کے اس کو گمراہ کر دیا، بلکہ مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہدایت اور گمراہی کے تمام اسباب کا پیدا فرمانے والا ہے۔ گمراہی کے اسباب بھی اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں، ہدایت کے اسباب بھی اللہ نے ہی پیدا فرمائے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جو پیدا کی ہیں ہماری آزمائش، ہمارے امتحان کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد ہر شخص کو قدرت و اختیار دے دیا کہ وہ کوئی بھی راستہ، کوئی بھی اسباب اختیار کر لے۔ تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہدایت کے اسباب کو اختیار کیا وہ ہدایت پا گیا۔ اور یہاں ادب یہ ہوتا ہے کہ اس ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے اور یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی، حالانکہ ایک شخص اپنی قدرت و اختیار سے ہدایت کو حاصل کر رہا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ اور دوسرا، برائی کے اسباب اگر کسی نے اختیار کیے، گمراہی کے اسباب اختیار کیے اپنی قدرت و اختیار سے، تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں، اس نے غلطی کی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، گمراہی کے اسباب پیدا کرنے والا تو اللہ ہے ہماری آزمائش کے لیے، اس لیے خود اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی جانب گمراہی کی نسبت کر دیتا ہے کہ اللہ نے اسے گمراہ کیا، کیونکہ گمراہی کے اسباب اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے ادب یہ ہے کہ جب کوئی گمراہ ہو تو ہم اسے اس کی شامت اعمال قرار دیں کہ اس شخص نے خود گمراہی کو اختیار کیا، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ۔ کوئی بھی معاذ اللہ یہ نہیں کہے گا اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ ہاں، گمراہی کے اسباب اللہ نے ہی پیدا فرمائے تھے اور انہیں قدرت و اختیار دیا تھا۔ انہیں چاہیے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کثیرہ کو دیکھ کر ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھتے، اقرار کرتے اور ایمان لانے کی سعادت حاصل کرتے۔ لیکن اگر انہوں نے اپنی شامت اعمال کی بنا پر گمراہی کو اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا قصور ہے، لہٰذا اب اس گمراہی کی نسبت انہی کی طرف کی جائے گی کہ انہوں نے اپنی شامت اعمال کی بنا پر گمراہ ہونا پسند کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات قرآن عظیم میں اس طرح گمراہی کے اسباب پیدا فرمانے اور انہیں اختیار کرنے پر کسی کے گمراہ ہو جانے کو اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرے یا اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے جس طرح چاہے کوئی مضمون بیان کرے، ہمیں اس میں ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم اسے کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ لہذا گمراہی کی نسبت ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کی طرف کریں اور یوں کہیں کہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا، بلکہ ہمیں ادب یہ ہے، ہمارے لیے ادب یہ ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے تھے ہماری آزمائش کے لیے، لیکن اس شخص نے اپنے شامت اعمال کی بنا پر ان گمراہی کے اسباب کو اختیار کر لیا، ہدایت کے اسباب کو چھوڑ دیا، تو یہ اپنے شامت اعمال کی بنا پر ہلاک و برباد ہوا۔
آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے کثیر جنات اور انسانوں کو پیدا فرمایا۔ تو دیکھیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں دو گروہوں کو ڈالنے کا ارادہ کیا ہے، ایک جن اور دوسرے انسان۔ اس سے صراحتاً معلوم ہوا کہ جنات جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پھر ضمناً معلوم ہو گیا کہ جنات میں یقیناً کچھ نیک بھی ہوں گے، کچھ گناہگار بھی ہوں گے، اسی طرح کچھ مسلمان بھی ہوں گے، کچھ کفار بھی ہوں گے، کیونکہ جہنم میں پھر وہی جائیں گے جو گناہگار ہوں گے، کفار وغیرہ ہوں گے، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح کچھ آدمی بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کچھ کو پیدا کر کے اللہ نے فرمایا ان کو میں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انسان اور جنوں کو پیدا فرمایا اور جہنم کو بھی پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب بیان فرما دیے، اور ہمیں قدرت و اختیار دی کہ ہم ہدایت کے اسباب اختیار کریں یا گمراہی کے اسباب اختیار کریں۔ اب اگر کوئی خدا نخواستہ شامت اعمال کی بنا پہ گمراہی کے اسباب اختیار کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یوں منسوب کر دیا کہ ہم نے بعض انسانوں بعض جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ جہنم میں چلے جائیں۔ ہم نے جہنم کو بنایا ہے کثیر انسانوں اور جنوں کے لیے، تو وہ انسان اور جن بغیر مطلب کسی قصور کے جہنم میں چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے شامت اعمال کی بنا پر ہی جائیں گے۔ تو اور ان سے مراد بھی زیادہ تر وہی کفار اور منافقین ہیں۔ لہذا آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے لیے دل ہیں لیکن یہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں، جس میں کچھ سمجھ نہیں ہوتی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں لیکن یہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے یہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی گویا کہ کفار اور منافقین کو اللہ تبارک و تعالی نے جب ہدایت اور گمراہی کے تمام اسباب مہیا فرما دیے تو انہوں نے اپنی شامت اعمال کی بنا پر اور اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر گمراہی کے اسباب کو اختیار کر لیا، اور اس کا پھر ظہور اس طریقے سے ہوا کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، آنکھیں موجود ہیں لیکن حق نہیں دیکھتی، کان موجود ہیں لیکن حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر یوں بیان فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو یہ لوگ جانوروں کی مثل ہیں بلکہ یہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت میں مبتلا ہیں۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی حق کو قبول نہ کرے اور کفر کو اختیار کر کے رکھے تو اسے کسی برے لفظ سے تعبیر کرنا، اس کی مذمت بیان کرنا یہ کوئی برا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا قصور اتنا بڑا ہے کہ وہ اسی قسم کے الفاظ کا مستحق ہے۔ تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ کفار منافقین جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے جانوروں سے بدتر ہیں کہ جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے محروم رکھا ہے، ان میں احساس ہے لیکن عقل نہیں ہے، اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ہر طریقے کا صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ گمراہ ہوتا ہے تو یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہوگا۔ تو اس لیے کسی اس طرح کافر یا منافق وغیرہ کی برائی بیان کرتے ہوئے اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ ایسے مقام پر اس قسم کے الفاظ بیان نہ کیے جائیں کہ جو باعث فتنہ ہوں، کہ سامنے والے کے اگر کچھ بالفرض کسی کافر یا منافق سے کوئی عقیدت رکھتا ہے اور ہم نے جس سے وہ عقیدت رکھتا ہے اس کے متعلق نازیبہ کلمات کچھ کہے، یہ سخت الفاظ کہے، اگرچہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ شخص اس کا برا محسوس کرے گا، اور وہ جواب میں پھر ہمارے اکابرین کے متعلق زبان دراز کرے گا، اور یہ بات مناسب نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک نجی محفل میں اگر کسی کافر کا برے الفاظ کے ساتھ یعنی سخت الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا جائے تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح تذکرہ فرمایا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام، بہت اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم اسے ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 99 نام جنہیں اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے بیان فرمائے ہیں، لیکن 99 جو نیمز ہیں یہ بیان کرنے سے مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، اس کے علاوہ نہیں،
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ان کو بیان فرمایا، اور ان کے بارے میں بشارت یہ ہے کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنتی ہوگا۔ اس لیے گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ ان ناموں کو یاد کرنے کی توفیق اسی کو حاصل ہوگی کہ جو جنت میں جائے گا، ورنہ توفیق حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ نام 99 نام احادیث کریمہ میں موجود ہیں، انہیں بار بار ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک اسم ذات ہوتا ہے، باقی تمام اسماء صفاتیہ کہلاتے ہیں۔ اسم ذات اللہ ہے، یعنی جو اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، اور باقی تمام صفاتی نام ہیں، یعنی ایسے نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام نام اللہ کے نام ہیں، اچھے نام ہیں، تم جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو چاہو نام کے ذریعے پکار سکتے ہو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے تجاوز کرتے ہیں۔ حق سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی اس کی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے کفار و مشرکین نے، جو مشرکین مکہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کر بتوں کے نام رکھ دیے تھے۔ جیسے الہ جو لفظ تھا، اس کا انہوں نے بگاڑ کے لات بنایا اور ایک بت کا نام رکھ دیا۔ اسی طرح منان اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام تھا، بہت زیادہ احسان کرنے والا، اس کو بگاڑ کے انہوں نے منات بنایا۔ اسی طرح عزیز غالب ہونے والا، یہ اللہ کا صفاتی نام تھا، اس سے انہوں نے عزا بنا کر ایک بت کا نام رکھ دیا تھا۔ تو ایک صورت تو اس کی یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تمام جو نام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب من جانب اللہ بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا ایسا کوئی بھی نیا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دینا جو نام اللہ کی شان کے لائق نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ضابطہ یاد رکھیے گا کہ بعض نام تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو گئے، بیان کر دیے گئے، ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو ہر قوم میں یا ہر زبان میں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، ان ناموں کو استعمال کرنے میں بھی حرج نہیں۔ جیسے کہ فارسی میں اللہ کے لیے خدا کا لفظ ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں خدا، تو اس کے استعمال میں بھی حرج نہیں ہے۔ اور بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو نام منقول ہیں اور نہ کسی قوم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان ناموں کے اندر یہ غور و تفکر کیا جائے گا کہ کیا ان کے معنی شان باری تعالیٰ کے لائق ہیں یا نہیں، شان باری تعالیٰ کے منافی ہیں یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لائق ہوں گے تو ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ استعمال کرنے میں ممانعت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سخی کا لفظ ہے، اب یہ سخی سخاوت کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نام کو استعمال کرنے کو فقہا نے منع کیا ہے۔ اس طرح رفیق کا لفظ ساتھی، یہ نام استعمال کرنا منع کیا۔ اسی طرح لفظ عاشق کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کرنا یہ منع ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض ایسی نام ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی قوم میں مخصوص نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں پہلے تفکر ضرور کرنا ہوگا، یا کسی مستند عالم دین سے معلوم کر لیں کہ بھئی یہ نام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، پھر اس کے بعد کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو حق سے تجاوز کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں کہ جن ناموں کو اکیلا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کچھ اور بھی ملانا چاہیے۔ جیسے اللہ کے ایک صفات نام ہے دور معنی ہوتا ہے ضرر پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا، آزمائش میں مبتلا کرنے والا، تو صرف یا دور کہنا مناسب نہیں، یا دور یا نافع، یہ دونوں کو بیان کریں، اے ضرر دینے والے، اے نفع دینے والے۔ یعنی کبھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی کو ضرر پہنچاتا ہے آزمائش کے لیے، اور کبھی کسی کو نفع عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح یوں کہنا کہ یا خالق الخنزیر، اے سور کو پیدا کرنے والے، تو یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی سور کو، خنزیر کو پیدا کیا ہے، لیکن اس طریقے سے نام لینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بعض اللہ کے نام ایسے ہیں جنہیں ہم لے سکتے ہیں، لیکن ان کا انداز ذرا جدا گانا رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جس کے معنی ہمیں خود معلوم نہ ہوں، یہ بھی پھر اللہ کے لیے حق سے تجاوز کرنا ہو جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسے معانی پوشیدہ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہوں۔ تو ان صورتوں کو ذرا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان قریب جو کچھ وہ کرتے رہے تھے ان کا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا فرمایا، امتن، ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت دیتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو پیدا فرمایا، یا جنات کو بھی اگر آپ لے لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا ضرور رکھا ہے اور رکھے گا، جیسے کہ یہ اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا رہے گا۔ اور یہ گروہ جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ان علماء اور فقہاء کا ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہتے ہیں، یعنی علماء حق جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو ہر دور میں ایسے اللہ تعالیٰ گروپ پیدا کرتا رہے گا جو حق پر ہمیشہ قائم رہیں گے، لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیں گے اور انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو ہر زمانے کے علماء ہیں، فقہاء ہیں، علماء حق ہیں، اسی طرح نیک لوگ ہیں کہ جو صاحب علم بھی ہیں اور وہ مطلب نیکی میں مشہور ہو گئے، ان لوگوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے اور ان سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب یہ بات بیان کر دی کہ ہر دور میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم رہے گا، تو پھر وہ قرآن کی شروع کی آیت ذہن کے اندر لے کر آئیں کہ ہم یہ کہ عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر دور میں جو گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور انصاف سے فیصلہ کرتا رہے گا، یقیناً وہ اللہ کا انعام یافتہ گروہ ہے۔ اور ہم کو دعا کرنا واجب قرار دے دیا گیا کہ ہم ایسے گروہ کے راستے پہ چلنے کے لیے دعا کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کی پیروی کرنا، کسی کے عمل کو بنیاد بنانا، یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ یہ جو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی دلیل ہے، ہمیں تو نبی کریم کو دیکھنا ہے اور صحابہ کرام کو دیکھنا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ہمارے بنیادی ماخذ یہی ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، پھر قیاس اور اجماع بن جاتا ہے۔ لیکن ہر دور میں اللہ نے فرمایا میں ایک ایسے گروہ کو پیدا کرتا رہوں گا جو حق پر قائم رہے گا، انصاف سے فیصلہ کرتا رہے گا۔ لہٰذا 1500 سال میں ہر دور میں جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے گزرے ہیں، یعنی علماء ہیں، فقہاء ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا عمل ہمارے لیے یقیناً حجت ہے۔ تبھی اللہ نے فرمایا یہدون بالحق، وہ حق کی ہدایت کرتے رہیں گے۔ لہذا اکابرین سے جو کچھ منقول ہے، وہ اکابرین جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری، جن کی علمیت ہر دور میں مسلمہ رہی ہے، ان کے طریقوں کو اختیار کرنا بھی کوئی ممنوع نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اگر ہم بالفرض کسی ولی کے طریقے کو اختیار کریں، کسی عالم کے، کسی فقیہ کے طریقے کو اختیار کریں، مثال کے طور پر جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر ائمہ تھے، اور پھر ان کے بعد جتنے علماء فقہاء آتے رہے وہ ان کی تقلید کرتے رہے، اور تقلید کو ان علماء اور فقہاء نے عوام کے لیے لازم قرار دیا کہ لوگوں میں اب وہ صلاحیتیں موجود نہیں، وہ ذہن موجود نہیں کہ جن کے ذریعے یہ قرآن و حدیث سے براہ راست اکتساب فیض کر سکیں۔ لہٰذا قوم کو مائل کیا اس طرف کہ وہ ائمہ اربعہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلاحیت سے یقیناً نوازا تھا کہ وہ قرآن و حدیث سے احکامات کو اخذ کر کے انہیں سہل اور عام فہم انداز سے بیان کر رہے ہیں، ان کی آپ پیروی کریں۔ تو 1500 سال کے اندر جتنے بھی مطلب یہ کہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، سب کے سب مقلد ہیں، یعنی وہ تقلید کرتے رہے، کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی حنفی، مالکی، کوئی حنبلی تھا، تو ان کے طریقے کو اختیار کرنے میں شرعاً پھر کوئی حرج نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایک گروہ کو ضرور حق پر قائم رکھا ہے، وہ حق کی ہدایت دیتا رہا ہے اور انصاف سے فیصلہ کرتا رہا ہے، اور یقیناً ہر دور میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس قسم کے اکابرین نظر آئیں گے۔ تو بہرحال جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، وہیں پر ہر دور میں اس طرح کے اکابرین کے اعمال کو بھی بطور حجت پیش کیا جا سکتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب آہستہ آہستہ ہم انہیں عذاب کی طرف لے جائیں گے، ایسے مقام سے کہ وہ خبر بھی نہیں رکھیں گے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ دیکھتا ہے، جب یہ ملاحظہ فرماتا ہے کہ کوئی قوم ہدایت کو حاصل نہیں کر رہی، ہدایت کے اسباب کو اختیار نہیں کر رہی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو ڈھیل دیتا ہے اور پھر ایسے وقت میں پکڑتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔